للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان حافظ ارشد محمود صدائے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آخری رمضان مبارک کی مقدس کڑیاں جو برکتوں والی، رحمت والی ہے، وہ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کی رحمتوں والی کڑیوں سے اللہ کا کرم، اس کا لطف اور اس کی عنایات حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو آج کا یہ ہمارا پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں ہے کہ کیا ان کی تعظیم کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، اور کون کون سی نشانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن کے اندر بھی ارشاد فرما رہا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو آج ضمن کے اندر آج ہماری گفتگو اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سٹی 55 اس کو، انتظامیہ کو، ان کے ساتھ معاون لوگ جو ہے ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ دین متین کا جو کام کر رہے ہیں، یہ دین کا پیغام جو گھروں تک پہنچا رہے ہیں، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کا جو کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم پر بھی کرم فرمائے، اور اپنی رضا، جو اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے، اور ہماری صدا پر اگر کوئی ایک بندہ بھی سیدھے راستے پر آ گیا، وہ نمازی بن گیا، نیکی کے کام کرنے لگ گیا، ہم سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے، اور یہی مقصد ہے، یہی منشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین کی اس نے ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ ہمیں وہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج میرے ساتھ میرے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب وہ تشریف فرما ہے، میں آپ کو اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ شاعر اللہ ہے کیا، کہ کون کون سی چیز جو ہے وہ شاعر اللہ کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، اس کے بارے میں ناظرین جو ہے وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عالی مرتبت سامعین، ناظرین اور سٹی 55 چینل کی انتظامیہ کے توسط سے رمضان مبارک کے ان مقدس ایام میں آپ کے ساتھ میڈیا کے ذریعے ملاقات ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں تک یہ پیغام دین کا پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ اور چینل کی انتظامیہ نے افراتفری کے اس دور میں اس نیک کام کو انہوں نے لے کر آگے چلنے کی جو نیت کی ہے، اللہ اس پر ان کو استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ اور تسلسل کے ساتھ اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے شاعر اللہ ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے تو قرآن مجید نے بہت ساری جگہ پر اس کو بیان کیا ہے۔ شاعر جو لفظ ہے اصل میں شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ علامت یا نشانی کو بولتے ہیں، اور اس لیے علم کو بھی شعور کہا گیا ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ شاعر اللہ سے مراد اللہ کی نشانی ہے۔
شاعر اللہ ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین یا اپنی قدرت کا نشان بنایا ہو، یعنی اس کا عامل مسلمان مانا جائے، وہ شاعر اللہ کہلاتے ہیں۔ جن چیزوں کی عظمت جاننا ماننا دین میں ضروری ہے، وہ شاعر اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ معظمہ ہے، صفا مروہ ہو جیسے آپ نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ مقدسہ تلاوت کی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا جو مروہ ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح میدان عرفات ہے اور مسجدیں ہیں، یا اوقات، وقت کی جمع ہے اوقات، جیسے رمضان مبارک کے یہ ایام ہیں، ایام تشریق ہیں، اور عید البقر کے ایام، یا بعض حضرات ہوں جیسے اولیاء انبیاء کرام، ان کی تعظیم دین میں ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہے، نماز جمعہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ بولا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے یہ جو لفظی جو ہم نے اس کی تعریف جانی ہے، اس کا مفہوم جاننا ہے کہ شاعر اللہ یہ کیا ہے، کس کو کہا جاتا ہے، تو ہم نے یہ جانا ہے کہ جن چیزوں کی دین میں عظمت بتائی گئی ہو، ان کی عظمت ماننا ضروری ہو، اور اسلام نے، قرآن نے ان کی عظمت بیان کی ہو، وہ شاعر اللہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک ان کی عظمت ہے، تو ان کی عظمت کو ماننا، ان کا ادب اور احترام کرنا یہ ضروری ہے، یہ دین میں سے ہے۔ جیسے کہ حضرت صاحب قرآن کے اندر رب ذوالجلال فرما رہے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی شاعر کی، یہ کس کی بات ہے؟ فرمایا یہ دلوں کا تقوی کی بات ہے۔ تو گویا یہ اللہ کی جو نشانیاں ہے، اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ عام چیزیں نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر صفا مروہ کو دیکھیں تو یہ پہاڑی ہے، لیکن اب یہ صفا اللہ کی نشانیاں کیسے بنی ہیں کہ وہاں اللہ کی بندی نے، جو ایک نبی کی بیوی بھی ہے اور ایک نبی کی والدہ ہے، اس کے قدم لگے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بتا رہا، ناظرین کرام ضروری سمجھتے ہیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے، کیا ان سے حاصل ہوگا؟ اور دیکھو سفر مروہ یہ پہاڑی ہے، لیکن یہاں پر اس کی تعظیم اور اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اور وہاں کوئی کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی ریاضت نہیں کی، وہاں انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے لفتے جگر کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے چکر لگا رہی ہے نا، تو پتہ چلا کہ جس ماں کو ایک نبی کے ساتھ نسبت ہوئی ہے، اس کے قدم لگے ہیں اس پہاڑی پر، تو اللہ نے اس کو کیا بنا دیا؟ اپنی نشانیاں بنا دیا۔ بالکل ایسی ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس نسبت کی اتنی قدر اللہ خود بھی کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی اس کی قدر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ نے بیجا فرمایا کہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کہ ایک نبی کی اہلیہ بھی ہیں اور ایک نبی کی والدہ بھی ہیں، لیکن جس وقت ایک نبی کی خدمت کے لیے، ایک نبی کے خدمت کے لیے انہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور پھر دور تک دیکھیں کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جس کی نسل سے امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، تو اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام پھر کتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ نسبت والدہ کی بھی نسبت ہے، اور پھر ان کی خدمت کے لیے، ان کی مطلب کہ آہو بھکت کے لیے اس وقت بشری جو تقاضے ہیں کہ انہیں پیاس لگی ہوئی ہے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے ممتا کا بھی درد ہے، ممتا بھی اس میں کار فرما ہے، لیکن ساتھ کیونکہ ایک نبی کی خدمت کا جذبہ بھی ہے،
تو جب ایک ممتا کے نظریے سے بھی اور ایک نبی کی خدمت کے لیے بھی آپ نے بھاگ دوڑ کی، تو جہاں جہاں دوڑی ہیں اللہ نے اس کو عظمت بخش دی ہے کہ ان راہوں پہ چل کے، ان راہوں پہ دوڑ کے میرے نبی کی خدمت کے لیے میری بندی نے بھاگ دوڑ کی ہے، تو گویا اس نبی کا ادب اور احترام کرنے کی بنا پہ خدمت کے لیے جن راہوں پہ چلا جائے اللہ ان راہوں کو بھی عزت عطا فرما رہا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے حدیث یاد آ گئی، ہماری مدد امام نے فرمایا جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ جب علم کے لیے جس راہ پہ نکلتا ہے وہ بندہ فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، اللہ کی راہ میں کہلاتا ہے، وہ راستے بھی اس کے لیے اللہ کی راہ بن جاتے ہیں۔ ان راستوں پہ چل کر جو مٹی، جو گرد و غبار ناظرین اس کے پاؤں پہ لگتا ہے تو کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں چلنے کی وجہ سے یہ گرد و غبار جو لگی ہے اللہ پاؤں پہ جہنم کی مٹی حرام، یہ جو جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ تو گویا سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑی ہیں تو گویا اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے دوڑی ہیں، تو اللہ نے ان کو بھی اعزاز یہ عطا فرما دیا کہ اس پہاڑی کو، اس کو اللہ نے اپنی نشانی بھی قرار دیا، اور قیامت تک جو حاجی ہیں اور معتمرین ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، جب تک وہ ان پتھروں پہ دوڑیں گے نہیں تب تک ان کا حج اور عمرہ یہ ادا ہی نہیں ہوگا، یہ فریضہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو گویا کسی نبی کی خدمت کے لیے دوڑنا، اور اللہ ان راہوں کو بھی یہ عزتیں دے رہا ہے، اپنی نشانی قرار دے رہا ہے، اور ان پتھروں پہ کیا جی؟ آج دیکھو نا، حج بیت اللہ یا عمرہ ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی ریاضت ہے، اس کی بندگی ہے۔ تو رب ذوالجلال اور سارا حج کے اگر صاحب آپ دیکھیں، طواف سے لے کر سفر مروہ کے درمیان، پھر میدان عرفات میں جانا، پھر مینا کے مقام میں آنا، پھر وہ پتھر کنکریاں مارنا شیطان کو، یہ سارا کا سارا کس کا ہے؟ اللہ تو عبادت سے پاک ہے، اللہ ریاضت سے پاک ہے، لیکن اس نے جو اس کے پیارے بندوں نے عمل کیے، اللہ کو ان کی ادائیں پسند آ گئی، اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، اے لوگو جو میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ یا عمرہ کرنے کے لیے آؤ، جب تک میرے بندوں کی جو نشانیاں ہیں، میرے بندوں کے جو عمل انہوں نے کیے ہیں وہ تم نہیں کرو گے، میں تمہارے حج کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ عبادت اس کی ہے۔ دیکھیں نا، مجھے یاد آ رہا ہے تاریخ میں کہ یہ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہیں، پہلے لوگ شام کو یہاں بیٹھ کے گپ لگایا کرتے تھے، عرب کے لوگ، اور یہاں یہ بت پڑے ہوئے تھے، نائلہ اور اصاف نامی بت پڑے ہوئے تھے، یہ دو مرد اور عورت تھے، یہ جوڑا تھا، انہوں نے حرم کی حدود میں بدکاری کی تو اللہ نے انہیں مسخ کر دیا، انہیں پتھر کی شکل میں کر دیا، اور یہ عرب کے بدوؤں نے ان کو اٹھا کے ان پہاڑیوں کے اوپر رکھ دیا۔ یعنی اگر اس بات کو لیا جائے، صاحب روح البیان نے اس کو بیان کیا ہے، تو کل تک تو یہ شرک کا مرکز تھی، یہ پہاڑیاں یہاں تو شرک کیا جا رہا تھا، یہ بت وغیرہ یہاں رکھے ہوئے تھے جن کی یہ عرب والے تعظیم کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ کے قدموں سے اللہ نے اس پہاڑیوں کو برکت دی، اور اس سے شرک کی نجاست اور گندگی سے بھی اس کو پھر پاک کر دیا، اور قیامت تک آنے والے حاجی اور معتمرین کے لیے اللہ نے اسے مقدس اور یہ مطلب کہ عقیدت کا مرکز ان پہاڑیوں کو بنا دیا۔ آج بھی حاجی جاتے ہیں وہاں کتنے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ جب دوڑتے ہیں، ان کے دل میں سیدہ حاجرہ کا وہ دوڑنا، نبی کے ادب اور احترام کے لیے، خدمت کے لیے وہ جذبات لیے ہر حاجی دوڑتا ہے، ہر عورت تیز قدم وہ چل کے سیدہ حاجرہ کی سلام اللہ علیہ کی وہ سنت کو ادا کرتی ہیں، اور اپنے رب کی عظمتوں کو، برکات کو سارے سمیٹتے ہیں۔ تو یہ شاعر اللہ ہیں، یہ ان کی عزت اور عظمت کو ماننا بھی ضروری ہے، ان کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے۔ تو یہ اس کو کیونکہ قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے تو ان کی نسبت اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوگی، تو یہ مقدس ہو گئے ہیں، یہ عزت مآب ہو گئے ہیں، ان کا ادب ضروری ہو گیا ہے۔ یہ تبرکات کہلاتے ہیں کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جائے، صالحین کے ساتھ ہو جائے، وہ تبرکات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان سے پھر برکات حاصل کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، جہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو کا جو ہے سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ناظرین کرام، میں دوبارہ آپ کو صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ شاعر اللہ کیا ہے اس کے بارے میں علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ تو ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ ہو جائے، برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ جیسے بیان کر رہے تھے کہ صفا اور مروہ، اب ان کے اوپر قدم لگے ہیں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے، تو رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ اے لوگوں بے شک صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب نسبت ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس طرح حضرت صاحب کعبۃ اللہ کے اندر مقامی ابراہیم ہے، اب وہاں کیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی قرار دی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ فرمائیں کہ کیا جو شاعر اللہ ہے ان کی تعظیم ضروری ہے؟ تو ضروری ہے تو کس طرح کرنی چاہیے ان کی تعظیم، اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ناظرین کرام کو اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائیں۔ جی بالکل، دیکھیں ہر چیز کی جو تعظیم ہے اس کے مطابق ہوگی، اس کے مناسب ہوگی۔ مثال کے طور پہ کعبہ معظمہ ہے، اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کی طرف پاؤں نہ کرے اور منہ یا پشت کر کے پاخانہ پیشاب نہ کرے اور اس کی طرف تھوکے بھی نہ۔ دیکھیں حدیث کے اندر اس کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے۔ بیت اللہ شریف ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا گھر ہے جسے کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ تو کہا گیا کہ اس کی طرف پاؤں بھی نہ کیے جائیں، پاؤں نہ پھیلائے جائیں۔ ناظرین اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں اکثر ہم بیٹھتے ہیں تو اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہم ٹانگیں قبلہ کی طرف کھول دیتے ہیں، یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو مہمان ٹانگیں قبلے کی طرف کھول کے بیٹھ گیا ہے، ہم مہمان کی عزت سمجھتے سمجھتے اس کو کہہ دیں کہ جناب آپ ٹانگیں اس طرف سے فولڈ کر لیں، دوسری طرف کر لیں، کہیں مہمان ناراض نہ ہو جائے۔ کبھی یہ بھی سوچیں کہ قبلے کی کتنی بڑی توہین ہو رہی ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اپنے گھروں میں آپ اپنی سیٹنگ بیٹھنے کی اس طرح کریں کہ اگر آپ نے ٹانگیں کھولنے بھی پڑیں تو قبلے کی طرف آپ کی ٹانگیں نہ کھلیں۔ کوئی کتنا بھی معزز ہو، بڑا ہو، پیر ہو، غوث قطب ابدال بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر قبلے کی طرف ٹانگیں کھول کے بیٹھ گیا ہے تو اس کو بتانا یہ ہمارا فرض ہے کہ جناب اس قبلے کا احترام ہم سب پر ضروری ہے۔ یہی اسلام کا اعجاز ہے۔ دیکھیں نا قرآن کریم کا معجزہ، کہ قرآن کریم میں کہ اگر آگے ایک بڑا آدمی استاد سنا رہا ہے، پیر سنا رہا ہے، پیچھے شاگرد کھڑا ہے، مرید کھڑا ہے، پیر اگر غلط پڑھ رہا ہے قرآن مجید، استاد غلط پڑھ رہا ہے، پیچھے کھڑا چھوٹا سا بچہ ہے، شاگرد ہے، مرید ہے، وہ روک دیتا ہے کہ پیر صاحب، استاد صاحب آپ آگے نہیں جا سکتے جب تک آپ یہ غلطی درست نہ کر لیں۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جو غلطی ہے وہ باور کرائی جائے، وہ بتائی جائے کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو قبلے کا یہ احترام ہے کہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی طرف ٹانگیں نہ پھیلائی جائے، اس کی طرف تھوکا بھی نہ جائے۔ ہمارے لوگ تھوکتے ہوئے خیال نہیں کرتے۔ معاشرتی آداب میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ ہم سڑکوں پہ چلتے ہوئے جدھر منہ اٹھایا ہم تھوک دیتے ہیں، ہم راستے گندے کر دیتے ہیں۔ حاضرین ناظرین اس بات کو تو مد نظر رکھا جائے، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے، سڑکیں گندی نہ کیے جائیں، راستے گندے نہ کیا جائیں، بے تکی جگہ پہ بے تکا تھوکا نہ جائے۔ راستے اور جگہوں کو صاف رکھنا، ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک قبیلے کا امام ہے، تو اس نے غلطی سے، حضرت صاحب غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے وہ قبلے کی طرف تھوک بیٹھا۔ تو یہ بات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی، تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس امام سے مسلح امامت واپس لے لیا کہ جو قبلے کا احترام نہ کر سکا وہ مسلح امامت کے بھی قابل نہیں ہے۔ اس قدر احترام ہے، قبلے کا احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اسی طرح مسجد کی تعظیم ہے کہ حالت جنابت میں بندہ مسجد میں نہ جائے اور وہاں گندگی وغیرہ نہ ڈالے۔ مساجد کا ادب اور احترام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے لوگ مساجد میں آتے ہیں تو مساجد کا احترام نہیں کرتے، شور و شغب ہنگامہ
بپا ہوتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کے ایام میں تراویحوں میں لوگ شور ڈال رہے ہیں، مساجد میں اگر افطار کا اہتمام ہے تو وہاں شور شرابہ مچا ہوا ہے۔ تو جناب یہ بہت بڑا گناہ ہے دنیا مسجد کے اندر دنیا کی بات کرنا، اس طرح بندے کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح سیلاب کا پانی گھاس کے خشک تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے، اسی طرح مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا انسان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ تو مساجد کے اندر آئیں تو وہاں شور نہ کریں، جنابت کی حالت میں نہ آئیں، اس کا ادب اور احترام ہے، وہاں گندگی نہ ڈالیں، اور بلا ضرورت مسجد کی چھت پہ بھی نہیں جانا چاہیے، یہ بھی آداب مسجد میں سے ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس کی تعظیم اور تکریم یہ ہے کہ اس کی جو نمازیں ہیں، روزے ہیں، تراویح ہیں، عبادات ہیں، اس کو نہ چھوڑا جائے، پابندی کی جائے۔ اور اگر شرعی عذر کی بنا پہ روزہ چھوڑا ہے تو پھر بھی اس بندے کو حکم ہے کہ یہ کسی کے روزے دار کے سامنے کھائے پیے نہ، اس کا ادب اور احترام کرنا اس پر لازم ہے اور واجب ہے۔ اور اس جو حضرت صاحب ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ کوئی ہندو کا بچہ جو ہے رمضان کی تعظیم کرنا، رمضان کا ادب کرنا، کہ وہ بازار میں کھا رہا تھا تو اس نے کہا کیوں بازار میں نہ کھا؟ اس نے کہا کیوں نہ کھاؤں؟ کہا کہ مسلمانوں کا روزہ ہے۔ تو اس نے کہا مسلمانوں کا روزہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے نا۔ تو باپ نے کہا تھا تعظیم کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اس نے تھپڑ مارا تھا اپنے بیٹے کو، اور اس تھپڑ مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی تھی۔ اب ایک ہندو جو ہے ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ اس کے احترام کرنے کی وجہ سے اسے کلمہ بھی نصیب ہوا ہے، تب اس کو جنت ملی ہے نا۔ کافر تو ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا نا، تو اس کو یہ توفیق ملی ہے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم زہر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن وہ جو ادب ہونا چاہیے تھا وہ بچپن کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے سب، کہ بچوں کو بھی ماں باپ باہر کھانا نہیں دیتے تھے، بچوں کو بھی کھانا نہیں دیتے تھے۔ اور ایک اور میرے ذہن کے اندر ایک واقعہ حضرت صاحب آ رہا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گئے تو ایک وہاں شخص تھا، تو آپ نے کہا آؤ بیت اللہ کا طواف کریں۔ وہ کہتے ہیں جناب میں نہیں جاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں جب بھی ارادہ کرتا ہوں تو غیب سے آواز آتی میرے گھر سے نکل جا۔ تو پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ مجھ سے ناراض ہے۔ اب خواجہ معین الدین اس بندے کو لے کر اس کے گھر آئے، دروازے پر دستک دی تو ماں کہنے لگی چلا جا، میں تجھے نہیں معاف کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ آیا ہوں۔ والدہ نے دروازہ کھولا۔ اب اس ماں سے پوچھا گیا کہ اے ماں یہ تیرا بیٹا ہے، تو اس کی کیوں ناراض اتنا ہو گئی ہے؟ کیوں تو نے اس کو بددعا دے دی ہے کہ یہ کعبۃ اللہ میں بھی جاتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ میرے گھر سے نکل جا، تیرا طواف قبول نہیں ہوگا۔ تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ماں کہنے لگی دوپہر کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، یہ آیا اور اس نے کہا مجھے کھانا بنا دے۔ تو میں نے انکار کر دیا کہ میں تجھے کھانا نہیں بنا دوں گی، تو بے روزہ ہے، روز رمضان کا مہینہ ہے، میں اس کے اندر تجھے دن کے وقت کھانا نہیں بنا دوں گی۔ اس نے مجھے تیش میں آ کر تھپڑ مارا تھا، تو میں نے یہ زبان سے الفاظ نکلے تھے تو جہاں بھی چلا جائے گا اللہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں رمضان کی تعظیم کتنی ضروری ہے، کتنا جہاں ماں اور ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا ادب کتنا ضروری ہے۔ آج ہم اس سے لاپرواہ ہیں، پھر ہم یہ شکوے کرتے ہیں، یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر آفات و بلیات آ گئی، مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی۔ ہم نے کبھی اپنے نفس کی طرف، اپنی طرف نہیں دیکھا کہ ہم اس رمضان مبارک کا جو ایک مہینہ ہمارے پاس، 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ہمارے پاس مہمان آتا ہے، ہم اس کی کتنی تعظیم کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں مہمان آ جائے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچے بھی ہمارے اس کے سامنے کھانا نہ کھائیں، ہم اس کے سامنے نہ کھائیں، اور یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس کا کیا احترام کر رہے ہیں ہم گلیوں بازاروں کے اندر کھلے۔ ہمارے دل کے اندر اس رب کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے آفات و بلیات آتی ہیں۔ تو جہاں باقی چیزوں کا احترام ضروری ہے وہاں اس کا بھی احترام اور ادب ضروری ہے، اور جو اسلام ہے اس چیز کا نام، ادب کا نام اسلام ہے، احترام کا نام اسلام ہے۔ ماں باپ کا ادب کریں، اپنے بزرگوں کا ادب کریں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا ادب کریں۔ جب ہم ان کا ادب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر ہوگا۔ تو جہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا جاری رہے گا۔
رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، شاعر اللہ کیا ہے، ان کی کس طرح تعظیم کرنی چاہیے، اس کا کس طرح ادب کرنا چاہیے، اور جو قرآن نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور جو ادب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو کتنا مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ تو اب اس سلسلے کے اندر میں حضرت صاحب سے طرف آتا ہوں کہ جناب کہ جو تبرکات ہیں ان کا ادب کرنا اور ان کے مؤثر ہونے کے حوالے سے، وہ ایک میرے ذہن کے اندر بھی ایک واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ مصر کے اندر تھے تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم کے اندر روتے رہے تو آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کمزور ہو گئی، تو آپ نے وہاں سے کرتا بھیجا تھا جو نبی کے جسم کے ساتھ مس اگا ہوا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ لے کر آ رہے تھے تو اللہ کے نبی کی شان کیا ہے، اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے، ابھی تک وہ لے کر آنے والا شہر کے اندر نہیں پہنچا۔ تو والد صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے پاس بیٹھنے والوں، مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر جب کرتا آیا اور آنکھوں سے لگایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دی، وہ جو آنکھوں کی بینائی تھی وہ دوبارہ کیا کر دی، لٹا دی۔ تو اس ضمن کے اندر آپ مزید ارشاد فرمائیں کہ قرآن پاک اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ان کی کس طرح تعظیم کرنی چاہیے اور کس طرح ان سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ ناظرین کرام کو آگاہ فرمائیں۔ جی بالکل، قرآن پاک نے ہر اچھائی اور برائی کو کھول کے بیان کی ہے، اور قرآن مجید نے صالحین سے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کو شاعر اللہ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں سے، اور ان کا ادب اور ان کے مؤثر ہونے کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس کی پہلی مثال تابوت سکینہ ہے، جس کو بنی اسرائیل والے جنگ کے دوران اپنے اور دشمن کے درمیان سامنے رکھ لیتے تھے، اور اس تابوت کو سامنے رکھ کے اس کے توسل سے وہ اللہ سے دعا فتح کی مانگتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ یہ آپ بتائیں کہ اس تابوت سکینہ کے اندر کیوں ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اسے تبرک حاصل کرتے تھے؟ جی بالکل، قرآن پاک نے اس تابوت کا پورا بیان کیا ہے معاملہ۔ یہ اصل میں شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک باکس تھا، تابوت تھا، تو اس کے اندر انبیاء کرام کے تبرکات، ان کے آثار تھے، ان کی استعمال شدہ چیزیں تھیں، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی استعمال شدہ چیزیں تھیں، اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں تھیں جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ حاضرین یاد رہے کہ یہ تصویریں کسی انسان کی نہیں بنائی ہوئی تھیں، یہ قدرتی طور پہ یہ تصویریں بنی ہوئی تھیں جو اس کے اندر وہ موجود تھی، وہ کپڑے کے اوپر تھی، تو وہ تصویریں اس کے باکس کے اندر موجود تھی، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی، یہ قدرتی بھی تھی۔ یہاں رک کے میں یہ بات کر دوں کہ یہ تصاویر گھروں کے اندر ہم جو لٹکاتے ہیں اس سے بچا جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر کے اندر تصویر لگی ہو۔ تو بہرحال یہ تابوت کے اندر جو نا یہ انبیاء کرام کی استعمال شدہ چیزیں تھیں، امامے تھے، عصا تھے، اور اس طرح دیگر تبرکات تھے، تو یہ اس طرح کی انبیاء کی استعمال شدہ چیزیں تھیں، وہ اس کے اندر موجود تھیں۔ تو بنی اسرائیل والوں کا یہ عقیدت اور قرآن پاک نے بیان کیا، اور قرآن پاک نے اس کی مذمت نہیں کی، قرآن پاک نے ان کے اس عقیدے کی عمل کی مذمت نہیں کی، بلکہ اس کو احسن سمجھا ہے اور اس کو بیان بھی کیا ہے کہ وہ دشمن سے فتح کے لیے اس کو رکھ کے اللہ سے دعا مانگتے تھے اور اللہ انہیں دشمن پر فتح عطا فرما دیتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے حوالے سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جب ان کی آنکھیں وقتی طور پہ وہ بند ہوگی، بینائی چلے گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے جب وہ وقت آیا بتایا کہ والد محترم کی آپ کی جدائی میں آنکھوں کی روشنی ظاہری جو ہے وہ جاتی رہی ہے، تو آپ نے اپنی قمیض اتار کے دی تو انہیں کہا کہ یہ لے جاؤ۔ قرآن کی ذہبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یاتی بصیرا، کہ میری اس قمیض کو لے جاؤ اور والد محترم کے چہرے پہ ڈال دو، علی وجہ ابی، والد محترم کے چہرے پہ میری قمیض ڈال دو، یاتی بصیر۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ قمیض نبی کی قمیض نبی کے چہرے پہ ڈالی گئی،
یاتی بصیرہ، اللہ نے ان کو آنکھوں کی روشنائی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ واپس آ گئی۔ تو گویا ناظرین دیکھیں قمیضیں بینائی نہیں لٹایا کرتی، قمیضوں کوئی کہتا بھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جو اچھے معالج کی طرف رجوع کیا جائے، اچھا ٹریٹمنٹ کا اہتمام کیا جائے، کوئی دوائی کوئی طبیب کسی حکیم کی طرف رجوع کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام یہ کہہ دیتے میں مصر کا بادشاہ ہوں، لاؤ میں بڑے سے بڑے طبیب کو دکھا لیتا ہوں، حکیم کو دکھا لیتا ہوں، لیکن عقیدہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی قمیض اتار کر بھیج دی کہ یہ لگائیں تو اللہ آنکھوں کی روشنائی عطا فرما دے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ روشنائی واپس آ گئی۔ تو حضرت صاحب وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تھے، اور جب کوئی بچہ بیمار ہوتا، جو کوئی بیمار وہ کیا کرتے تھے، اس منہ مبارک پانی کے اندر ڈالتے، اس بیمار کو دے دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس منہ مبارک کی برکت سے بیمار کو کیا کر دیتا؟ شفا عطا کر دیتا۔ جی بالکل، دیکھیں نا کہ اسی طرح بات قرآن پاک سے ہم ابھی بیان کر رہے ہیں ناظرین، قرآن مجید کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تبرکات کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، ان کے مؤثر ہونے کو بھی بیان کیا، یعنی اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اصل میں مؤثر حقیقی اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے، چیزوں کے اندر تاثیر ڈالنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب قمیض ان کے چہرے پہ ڈالی یاتی بصیرہ، تو بینائی واپس تو ان کی بینائی یعنی قمیض لگنے کی دیر تھی، تو اس تبرک کو اللہ نے مؤثر بنا دیا کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بینائی عطا فرما دی۔ تو چیزیں مؤثر ہوتی ہیں۔ میں تاریخ سے ایک حوالہ قریب کے زمانے میں پیش کروں ہمارے، کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب قرآن کے مسئلے پر آپ نے حاکم وقت کے تشدد کا سامنا کیا، کوڑے کھائے، تو امام شافعی جو استاد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے، تو ایک شخص سفر پہ جانے لگا جس طرف حضرت امام احمد بن حنبل رہتے تھے، امام شافعی کو اس نے بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تو امام احمد بن حنبل سے ملے تو انہیں میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ جس وقت حاکم وقت مسئلہ قرآن پر تجھ پہ تشدد کر رہا تھا، اس وقت جو قمیض تم نے پہنی تھی وہ قمیض مجھے دے دو، سبحان اللہ، وہ قمیض مجھے بھیج دو۔ جب وہ یہ بندہ پہنچا ہے، پیغام پہنچایا ہے، تو امام احمد بن حنبل نے اپنی وہ قمیض وہ اپنے استاد کے لیے بھیج دی۔ آپ امام شافعی کا عمل دیکھیں، امام شافعی کا عمل دیکھیں ناظرین، یہ اکابرین تھے، یہ اس دور کے لوگ ہیں جب یہ فرقہ واریت اور یہ شرک اور بدعت کا معاملات کا شور نہیں مچا ہوا تھا۔ تو حضرت امام شافعی دیکھیں جو خود ایک مذہب کے یعنی کہ بانی ہیں، ایک فکر کے امام ہیں، فقہ شافعی کے امام ہیں، تو جب وہ قمیض آتی ہے تو امام شافعی کیا کرتے ہیں، اسے ایک بول میں ایک برتن میں پانی لے کے اس قمیض کو اس پانی میں ڈبوتے ہیں، ڈبو کے اس پانی سے وضو کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس پانی سے وضو کرتے ہیں، اس قمیض کو پہن کے یا سر پہ رکھ کے اللہ سے اس قمیض کے توسل سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں آئمہ کرام کا موقف دیکھیں، ان کا مذہب دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں۔ امام شافعی کتنی بڑی ہستی ہیں کہ امام مدینہ ہے جناب، اور ان کی حوالے سے بھی تاریخ نے کتنی بڑی بشارتیں کتب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید بیان کرتا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو بیچنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوف تھا، وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے ان کے حوالے سے کہ یہ حسد کا شکار ہیں، تو آپ نے کیا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض مبارک تھی، آپ نے اس قمیض کو بطور تعویذ یعنی تعویذ بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا، حفاظت کے ڈر پہ، کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں مصروف ہو جو جسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ دیکھیں نبی کی فراست دیکھیں، نگاہ نبوت دیکھیں کہ آ کے انہوں نے جو بہانہ کرنا تھا وہ جانے سے پہلے بتا دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کھیلنے میں لگ جاؤ گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو آپ نے پھر بھی دیکھیں نا تدبیر کی ہے، تدبیر سے انسان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ معاملے کا پتہ بھی ہو۔ نبی
کی نگاہ دیکھ رہی تھی آگے معاملہ کیا ہے، یہ کیا کرنے والے، پھر بھی آپ نے اسباب کی طرف توجہ کی اور قمیض بطور تعویذ گلے میں ڈالی حفاظت کے لیے، تاکہ یوسف کی حفاظت رہے۔ اسی طرح حضرت صاحب زمزم کی تعظیم ہے۔ دنیا کے سارے پانی دیکھیں اللہ کے نازل کیے ہوئے، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیے، ٹھیک ہے نا، تو پانی رب کے دیے ہوئے پانی ہے، لیکن یہ زمزم کی اتنی تعظیم کیوں ہے، اس کی قدر کیوں ہے؟ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے یہ چشمہ پھوٹا ہے۔ قدر ہے تو اتنی سی بات ہے نا جی، ایڑی سے۔ اسی طرح ایڑی سے چشمہ ایک اور بھی پھوٹا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ آپ پاؤں مارے زمین پہ، تو جب ایڑی ماری تو وہاں وہ چشمہ پھوٹ پڑا، کہ آپ اس چشمے سے غسل کریں، تو جس آزمائش میں مبتلا تھے جسم کی، اللہ نے شفا عطا فرما دی، وہ پانی بھی آب شفا بن گیا۔ یہ پانی زمزم کہ جو اللہ کے نبی کے پاؤں کی ٹھوکر سے، ایڑی سے وہ چشمہ پھوٹے تو اللہ اس کے اندر بھی شفا کا عنصر پیدا کر دے۔ اور جب نبی پاک کا قلب سمیم کو کھولا گیا ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس سے بڑا بابرکت کوئی پانی ہوتا عظمت والا تو اللہ تعالیٰ قلب نبوت کو، حضور کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے وہ پانی بھیجتا۔ گویا کوثر سے بھی زیادہ جو اعزاز ہے وہ زمزم کو حاصل ہوا، کس وجہ سے کہ نبی کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ تو جب یہ شاعر اللہ میں آگے اللہ کے بندوں کے ساتھ نسبت ہوگی، دیکھیں ناظرین، اللہ ان میں بھی شفا کا عنصر پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم صالحین کی جو یادگاروں پہ جاتے ہیں، وہاں جو چیزیں ان کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں ہم بطور تبرک لاتے ہیں، قرآن کے اس دیے ہوئے عقیدے کی بنا پہ کہ نسبت کی بنا پہ ان میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو صاحب دیکھیں نا کہ جو پتھر ہے کعبۃ اللہ کے اندر، تو اس کو انسان ہم چومتے ہیں، حجر اسود ہے اس کو بوس سے لیتے ہیں، چومتے ہیں، وہ پتھر ہے، حالانکہ رب ذوالجلال اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دین سارا کا سارا کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری جب بھی پیشانیاں جھکے کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اپنے گھر میں بلا کر رب ذوالجلال کیا ہے کہ اس پتھر کو چومنے کا حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس کو بوسہ دو، اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو کیا کرو؟ استسلام کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ پتھر اپنے بوسہ دینے والوں کو، اپنے استسلام کرنے والوں کی کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ شفا دے گا، گواہی دے گا، اور گواہی جب رب کی بارگاہ میں دے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے چوما ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعظیم اور ادب کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ جیسا میں یہاں بات عرض کروں کہ دیکھیں سجدہ صرف اللہ کی ذات کو روا ہے، اللہ کے علاوہ شریعت محمدیہ میں کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں، تعظیم سجدہ بھی حرام قرار دے دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں جائز قرار دیتا تو عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو نبی پاک کی شریعت میں اب حضور کے فرمان کے بعد آپ کی غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، پیر ہو، استاد ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ مزارات پہ سجدے نہیں کیے جاتے، یہ لوگ چومتے ہیں، چومنے کا انداز ان کا غلط ہو جاتا ہے۔ کسی بھی صاحب شعور شخص سے پوچھا جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے سجدہ کیا ہے۔ دیکھیں ہم یہ بات پھر یہ کر لیں کہ یہ جو مطاف ہے جہاں حاجی طواف کرتے ہیں بیت اللہ شریف میں، تاریخ لکھنے والے کیا لکھتے ہیں؟ مطاف کے اندر کتنے انبیاء کی قبریں؟ بے شک۔ اب اگر دیکھا جائے کہ قبر کا تو بھی احترام نبی پاک نے بیان کیا ہے کہ قبر پہ پاؤں نہ رکھا جائے، قبر پر پاؤں نہ رکھا جائے، قبر کی بھی حضور نے احترام کے، قبر والے کی وجہ سے اس کی قبر کا بھی احترام حضور نے بیان کیا کہ اس کو ٹیک نہ لگاؤ، اس پہ پاؤں نہ رکھو، قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مطاف کے اندر جہاں حاجی طواف کر رہا ہے، عمرے والا طواف کر رہا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں اس مطاف کے اندر کئی انبیاء کی قبریں ہیں، وہاں نماز بھی ادا کی جا رہی ہے، وہاں سجدہ بھی کیا جا رہا ہے، وہاں رکوع و سجود بھی ہو رہا ہے۔ تو جناب سجدہ صرف اللہ کی ذات کو روا ہے، جہاں شریعت کہتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، تو مقام ابراہیم حضرت صاحب کیا ہے؟
وہ ایک پتھر ہی تو ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں، قدم لگے ہوئے ہیں۔ اب اللہ خود کہہ رہا ہے اے حاجی، اے عمرہ کرنے والے، جب تک تو ابراہیم کے قدموں پہ سر نہیں جھکائے گا نہ تیرا حج قبول ہوگا نہ تیرا عمرہ قبول ہوگا۔ یہ حکم ربی تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے کہا گیا نمرود اس کو، شیطان کو، ابلیس کو، کہ سجدہ ریز ہو، آدم کو سجدہ کر، تو تمہارا اس نے انکار کر دیا۔ تو یہاں حکم ہو رہا ہے کہ جناب سجدہ ریز ہو جاؤ مقام ابراہیم پر، تو تمہارا حج بھی قبول ہوگا، تمہارا عمرہ بھی قبول ہوگا۔ بات چل رہی تھی سجدے کی کہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب جب بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گئے تو آپ کا ایک مقام تھا، ایک وقت کے عالم دین تھے، لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو وہاں پر لوگوں نے، وہاں جو شرطیں ہوتے ہیں انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ آپ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، علماء وہاں کے موجود تھے، تو آپ نے کہا چلو اس مسئلے کا بھی حل نکالتے ہیں۔ آپ آئے، آپ نے وضو تھا، آپ نے کہا کہ مجھے 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھ لینے دو۔ اب جب سجدے میں گئے تو آپ نے کیا کیا، اپنی صرف پیشانی لگائی، ناک نہیں لگایا۔ اب جب ناک نہ لگایا تو انہوں نے شور کر دیا کہ یہ تو آپ کا سجدہ ہی نہیں ہوا کہ آپ نے اپنا ناک ہی نہیں لگایا۔ تو آپ نے کہا مسئلہ تو یہاں سے ہی حل ہو گیا، اگر انسان سجدہ کرنے لگتا ہے، صحیح سلامت ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، انسان اپنی پیشانی اور اپنی یہ ناک کی ہڈی نہیں زمین پر لگاتا تو اس کا سجدہ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ سجدہ نہیں ہوتا، انسان نے نیت بھی باندھی ہوئی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بھی کھڑا ہے، تو جب یہ سجدہ نہیں ہے تو علماء ناظرین اکرام جب انسان کو قبر پر جاتا ہے، اگر وہ تعظیم کے لیے اس قبر کو چوم لیتا ہے تو یہ سجدہ نہیں مراد ہوتا۔ آج ہم پر یہ ہر طرف سے یہی فتوے لگ رہے ہوتے ہیں، یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ شرک کی نفی جو ہے مدینے کے تاجدار تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دی، فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میرے امتی جو ہے اس دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کو بھول جائے، وہ اس طرف ہم اس راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں صاحب، ساتھ یہ بھی بات ناظرین ذہن میں رہے کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کا عمل دلیل نہیں ہوتا، حجت نہیں ہوتا جاہل لوگوں کا۔ یہ جو آپ مزارات پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہم اس پہ ایک آپ کو پروگرام کریں کہ یہ جو مزارات پہ خرافات ہیں ان کا اہل سنت کے علماء کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قبر کے قریب بھی نہ جاؤ، قبر کو بوسہ بھی نہ دو، اور انہوں نے علماء کرام کو بھی منع کیا، خواص کو اجازت دی، وہ بھی حدود و قیود کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھو ہمارے مذہب قانون لکھنے والے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ مبادا کوئی عام آدمی زیادہ کوئی ایسی حرکت نہ کر جائے جس سے کوئی اور خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، تو یہ عام لوگوں کا، عوام الناس کا، جاہل لوگوں کا عمل حجت اور دلیل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ قریب بھی نہ جاؤ، بوسہ بھی دینے سے بچا جائے۔ اسی بنا پہ لکھا ہے کہ کہیں کسی کے دل میں یہ سجدے کا خیال پیدا نہ ہو جائے۔ قطعاً سجدہ کسی کو بھی روا نہیں ہے۔ جو صریح الفاظ میں، صریح خیالات کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے، تو بالیقین اس نے یہ کفر کا اور شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو ہدایت اور سمجھ اور علم کی دولت سے بہرہ فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو صدائے رمضان ٹرسمس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شاعر اللہ کی تعظیم، کہ ہم دیکھنا ہے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں تھیں ان کی تعظیم کرتے تھے، ادب کرتے تھے، اور کس انداز کے ساتھ کرتے تھے کہ اگر آج بندہ کسی بزرگ کی تعظیم کرتا ہے، کسی بزرگ کے تبرکات کو استعمال کرتا ہے، تو آج لوگ ناظرین کرام طرح طرح کی گفتگو ہوتی ہے، آپ نے یہ شرک کر دیا، آپ نے یہ معاملہ کر دیا۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح تعظیم اور کس طرح ادب کرتے تھے، ایک واقعہ پیش کر کے میں حضرت صاحب کی بارگاہ میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں سب دعوت دیتے تھے، اور ایک غریب صحابی ہے اور جن کے غربت کا یہ عالم ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان کے گھر میں پانی پلانے کے لیے گلاس تک بھی موجود نہیں ہے۔ اب وہ مشکیزہ جس کے اندر پانی تھا، وہ لجپال آقا، وہ کریم آقا، وہ تو دل جوئی فرمانے والے ہیں، وہ اپنے غلاموں پر کرم فرمانے والے ہیں۔ ایک غریب صحابی نے دعوت دی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں تشریف لے گئے، اور وہاں پینے کے لیے گلاس پیالہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ مشکیزہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اور یہاں سے تھوڑا سا پانی تو نوش فرما لیں۔ اب جب مشکیزہ پیش کیا، اب جو صحابی کی عورت تھی حضرت صاحب وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے سے پانی پیا، اس نے کیا کیا، جہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ لگے تھے اس نے وہ جگہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لی۔ اب پوچھا گیا یہ تو نے کس لیے رکھی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک لگے ہیں، میں نے بطور تبرک اس کو اپنے لیے پاس جو ہے سنبھال کے رکھ لیا ہے۔ اور معمول تھا صحابہ کا کہ جو تبرکات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے تھے، کوئی بیمار ہوتا، کوئی مشکل ہوتی، ان کو استعمال کرتے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل فرما دیتا تھا۔ تو حضرت صاحب اس کے بارے میں صحابہ کرام کا عمل بتائیں کہ کس طرح صحابہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں تھیں ان کی تعظیم کرتے تھے، کس طرح ادب کرتے تھے۔ جی بالکل، کتب احادیث میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جو تبرکات کی تعظیم پر دلالت کرتی ہیں۔ میں امہات کتب میں سے مشکاۃ شریف سے سہارا لیتا ہوں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ نبی الکریم کا جبہ مبارک تھا، تو مدینے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو بی بی صاحبہ کے پاس اس بیمار کو لایا جاتا، یا وہ لوگ پانی کا پیالہ لے کے آ جاتے تو بی بی صاحبہ سرکار نبی پاک علیہ السلام کا جبہ مبارک اس پانی میں ڈبو دیتی اور وہ پانی پھر بیمار کو پلا دیا جاتا، اللہ اس کو شفا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ عقل کی دنیا میں اگر یہ بات کی جائے، جس طرح یہ ہوائی باتیں اڑائی جاتی ہیں کہ اگر عقل کی بات کریں تو پھر کہا جاتا کہ بی بی صاحبہ کہتی بھئی کسی طبیب کی طرف رجوع کرو، کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو، کسی حکیم کو تلاش کرو۔ مدینہ پاک میں سرکار کے زمانے میں بڑے بڑے حکیم موجود تھے، تو کہا جاتا کہ ٹریٹمنٹ کی طرف جناب آپ سبقت کرو، رجوع کرو، لیکن یہ عقیدہ تھا کہ جو قدس ہستیوں کے اشیاء ہوتی ہیں اللہ نے ان میں بھی شفا کا عنصر اور برکت کا عنصر رکھا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے بیان کیا، یہ بھی اصل میں مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کتاب الاشربہ میں، اور ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا کہ یہ حضرت کبشہ انصاریہ تھی، وہ خاتون کہ جن کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تو سرکار نے مشک لٹکی ہوئی تھی، اسی مشک کے دانے سے منہ لگا کے آپ نے پانی نوش فرما لیا۔ لیکن صحابیہ کا عقیدہ دیکھیں کہ انہوں نے مشک کا وہ دانہ کاٹ لیا، اور نبی پاک علیہ السلام یہ منظر دیکھ بھی رہے تھے۔ آپ نے پوچھا بھی کہ کبشہ اس سے کیا کرو گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس سے اپنے بیماروں کے لیے شفا حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نبی پاک کی موجودگی میں اس بات کو بیان کر دیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کی مذمت نہیں کی۔ اسی طرح دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوپی کے اندر سرکار کا منہ مبارک رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک جنگ کی شدت میں جب وہ کچھ تلاش کر رہے تھے، جنگ پورے عروج پہ تھی، کسی نے پوچھا کہ سرکار اس وقت تو اتنی جوبن پہ جنگ تھی تو آپ کیا تلاش کرتے؟ کہا میں سرکار کی میرے سر پہ جو ٹوپی تھی میں وہ تلاش کر رہا تھا۔ کہا ٹوپی بعد میں بھی لے لیتے ایک معمولی سی چیز کے لیے۔ کہا معمولی نہیں، اصل میں اس کے اندر سرکار نبی پاک علیہ السلام کا منہ مبارک موجود تھا، اور خالد نے جتنی بھی جنگوں میں فتوحات حاصل کی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس منہ مبارک کی برکت سے اللہ نے یہ فتح عطا فرمائی ہے۔ ناظرین اکرام، شاعر اللہ کی تعظیم کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے جب قریش کا ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا منظر دیکھنے کے لیے،
تو جب وہ واپس قریش مکہ کے پاس گیا تھا تو اس نے جا کر کہا تھا کہ اے مکہ کے قریش، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی جنگ جیت نہیں سکتے، کبھی تم ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کیا وجہ، آپ کیا چیز دے کر آئے ہو؟ اس نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے رؤساء کے پاس گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے مناظر دیکھے ہیں، لیکن جو میں نے منظر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دیکھا ہے، میں نے اور کہیں منظر وہ دیکھے نہیں ہے کہ صحابہ کتنی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی تعظیم کرتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار وضو فرماتے ہیں تو صحابہ ایک ایک قطرے کے لیے، ایک ایک قطرے کے لیے سب آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس کو مل جاتا ہے وہ اپنے جسم پر مل لیتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر اپنے جسم پر ملتا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ مبارک، بال مبارک تراشتے ہیں تو صحابہ ایک ایک کے لیے جو ہے لپکتے ہیں، گویا ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپس میں یہ جھگڑنے لگیں گے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناخن مبارک اتارتے ہیں تو صحابہ وہ بھی سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے تاجدار اگر لباب دہن زمین پر ڈالنے لگتے ہیں صحابہ وہ اٹھا کر اپنے منہ پر مل لیتے ہیں، اور یہاں تک بھی الفاظ موجود ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناک مبارک اپنا صاف کرتے ہیں تو صحابہ وہ بھی اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ تو یہ تعظیم اور یہ ادب، اور یہ کسی اور کتاب کا نہیں حوالہ دے رہا، یہ آپ بڑی کتابیں بخاری شریف اٹھائیں اس کے اندر یہ واقعات سارے موجود ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کس طرح بخاری شریف پڑھتے ہیں، وہ کس انداز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور بخاری شریف پڑھو تو صحیح، بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات، وہ مرتبے اور رتبے بیان کر دیے گئے ہیں کہ انسان عشق کی آنکھ سے پڑھے تو ہر حدیث کے اندر اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کا عشق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ آخر کے اندر دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین کو، سامعین کو اور اس پوری انتظامیہ کی جو ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جس کا دوسرا عشرہ جاری ہے اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے، اور ہم بھی اپنے دامن کو پھیلائیں، اللہ کی رحمت سے اپنے دامن کو بھریں۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ اور استغفار کریں۔ یہ مغفرت کا مہینہ، اور یہ خصوصی طور پر عشرہ بھی مغفرت کا چل رہا ہے۔ اس مالک کی بارگاہ میں آ کر رب سے معافی مانگے۔ انسان سے گناہ جتنے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ میرا مالک فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آؤ اس کی بارگاہ میں آئیں، دامن پھیلائے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہائیں، ناگ سے بعد میں نکلیں گے۔ اللہ تیرے اور میرے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی افواج کی حفاظت فرمائے، اور جو خصوصاً ختم نبوت کے معاملے کے اندر کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو مدینے کے تاجدار کی سچی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ اقتدار یہ چند لمحوں کی گھڑی ہے، بات ہے، یہ چند گھڑیوں کی بات ہے۔ اصل جو مزہ، اصل جو لطف ہے وہ مدینے کے تاجدار کی غلامی کے اندر ہے۔ آؤ کریم آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں۔ دنیا کے اندر بھی میرا رب اپنے محبوب کی غلامی کے صدقے میں عزتوں سے مالا مال فرما دے گا، اور کل قیامت کے دن بھی کریم آقا کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا۔ یہ جو دنیا کے لیڈران ہیں، یہ دنیا کے جو ہمارے جن کو ہم نے رہنما بنایا ہوا ہے، یہ تو کل قیامت کے دن اپنا حساب دے لیا انہوں نے، تو بڑی بات ہے۔ آج ان کے پیچھے ہم لگ کر جھوٹی قسمیں بھی اٹھا دیتے ہیں، اپنا مال و متاع بھی لٹا دیتے ہیں۔ آنا اس کریم آقا کا غلام بن جا، اس کریم آقا کی چوکھٹ پہ اپنے سر کو جھکا لے کہ جس کی بارگاہ میں اگر ایک غلام، ایک جس کو کچھ جاننے والا نہ تھا، بلال حبشی آتے ہیں تو کتنا مقام ملتا ہے کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر وہ اللہ کے نام کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آج تم بھی اور میں بھی اس کریم آقا کے غلام بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ آخر کے اندر ہمارے پاس ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد عمران مصطفی صاحب موجود ہے، اور وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش کریں گے۔ ہمیں اس کے ساتھ اجازت دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ان سے لطف اندوز ہونے کی، ان کی برکات لوٹنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں،
مدینے کی مدینے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں بس دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو
میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے